بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل تو دی ہے لیکن نفسیاتی خواہش نہیں دی۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں مگر جانوروں کو نفسیاتی خواہش تو دی بلکہ عقل عطا نہیں کی۔ واحد ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نفسیاتی خواہشات دی ہیں بلکہ عقل بھی عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی بنیاد پر 2 رستے دے دیے، ایک رستہ شیطان کا اور دوسرا خود اللہ کا۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں ہلا سکتے۔ واحد ایک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم کا پابند نہیں رکھا، 2 راستے دے دیے، ایک شیطان کا اور دوسرا خود اللہ کا، مطلب ایک جنت کا اور ایک جہنم کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی عظمت دی، انسان کو جتنا مقام دیا، کسی بھی مخلوق کو اتنا مقام نہیں دیا۔ حضرت انسان نے اس دنیا میں آ کر جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت کا لقب دیا۔ جس انسان کو اللہ پاک نے حضرت بنایا، اس حضرت نے اس دنیا میں آ کر جو کارنامے سر انجام دیے، کسی مخلوق نے بھی وہ کارنامے سر انجام نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق نے زمین کو میلا نہیں کیا۔ واحد ایک انسان ہے جو اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کی نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیا، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگو، کیا تم جانتے ہو زمین کب روتی ہے؟ زمین تب روتی ہے جب تمہارے گھر کی عورتیں 3 گناہ کرتی ہیں۔ تمہارے گھر کی عورتوں کے 3 گناہ زمین کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 3 خطرناک گناہ کون کون سے ہیں؟ فرمانے لگے، پہلا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے زنا کرنا۔ جب ایک مرد ایک عورت دونوں مل کر بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، زنا کرنے کے بعد جب عورت غسل کرتی ہے، پانی اس کے سر سے گزرتا ہوا، جسم کے ایک ایک بال کو چھوتا ہوا پیروں سے نیچے زمین پر جاتا ہے، تو اس وقت زمین رو کر کہتی ہے، چیخ کر کہتی ہے، میرے مالک، تیرے بندوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو نے انہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، یہ نادان تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے۔ فرمایا، گٹر کے پانی میں پلنے والے کیڑے میں اتنی بدبو نہیں ہوتی جتنی بدبو زمین کو زانیہ عورت اور زانی مرد سے آتی ہے۔ جب زانیہ عورت زانی مرد غسل کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کے جسم کا ایک ایک بال ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ کی انگلیاں ان کی زبان ان کے جسم کا ایک ایک بال ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال طیب عورت موجود ہے، مگر وہ ایک زانیہ عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ضرور میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہونے والے ہیں کہ حلال ٹھہرائیں گے عورتوں کی شرمگاہ یعنی زنا اور ریشمی کپڑوں اور شراب اور باجوں کو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، عورت کا دوسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر جو عورت گھر سے قدم اٹھا کر باہر رکھتی ہے، وہ قدم جب باہر زمین پر رکھتی ہے تو زمین چیخ کر کہتی ہے، او نادان عورت، کاش کہ تو جان لیتی کہ شوہر کی فرمانبرداری کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، کاش کہ تو جان لیتی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کی غیر موجودگی میں گھر سے باہر نکلنے کی سزا کتنی ہے، تو گھر میں مر جاتی، مٹ جاتی، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا قدم دروازے سے باہر نہ رکھتی۔ بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، بس اگر وہ شوہر کی اجازت اور بغیر کسی شرعی عذر کے گھر سے نکلتی ہے تو نافرمان کہلائے گی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر حتیٰ کہ اس کے منع کرنے کے باوجود تمام شرعی طور پر جائز کاموں کو انجام دینا حرام نہیں ہے، جیسے مقدس مقامات کی زیارت، گھر والوں سے ملاقات یا پھر حصول علم کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، عورت کا تیسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے پاؤں میں گھنگرو باندھ کے غیر محرم مردوں کے سامنے ناچنا، معاشرے میں بے حیائی پھیلانا، بے غیرتی پھیلانا، بے غیرتی کی طرف قدم اٹھانا، بے حیائی کی طرف قدم اٹھانا، گانا سننا اور بجانا شریعت میں حرام ہے۔ قرآن کریم میں ہے ترجمہ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، تاکہ اللہ کی یاد سے بے سمجھے گمراہ کرے اور اس کی ہنسی اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناچ گانا دل میں منافقت کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ فرمایا، یہ 3 ایسے بدترین گناہ ہیں جو دھرتی کو ناپاک کر کے زمین کو رونے پر مجبور کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو پر سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔